رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. میرے گزشتہ مقررین نے شخصیت شہید صدر پر مختلف جوانب سے روشنی ڈالی ہے. میری گفتگو فقط اس چیز پر مبنی ہے، بیس ہے کہ کس طرح ایک شہید اس درجے تک پہنچ سکتا ہے کہ وہ اپنی شہادت کے لیے آگے بڑھنے کی قدرت اور طاقت دنیا میں پیدا کر لیتا ہے. شہید صدر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ شہادت تک گئے، شہادت ان تک نہیں آئی. شہادت ان تک نہیں آئی، وہ شہادت تک گئے. ان سے فقط ایک تقاضا کیا گیا تھا اریسٹ ہونے کے بعد، آپ ٹیلی ویژن میں وہ گفتگو کر دیجئے کہ جیسے حکومت نے کچھ غریبوں کے لیے کام کیا ہے، سڑکیں بنائی ہیں، الیکٹریفیکیشن کیا ہے کئی جگہوں کا، جو آپ بھی اگر حکومت میں ہوتے تو کرتے. آپ اس کی تعریف کر دیجئے جو بعض حکومت نے، صدام کی حکومت نے کیا ہے. آپ نے انکار کیا. آپ کی جو مخالفت تھی اتنی خبی اور مضبوط تھی کہ ایک جملہ تعریف کا ظالم کے لیے آپ راضی نہیں ہوئے بولنے کے لیے. اور جس ٹارچر کے ساتھ آپ کی شہادت کی گئی وہ حوصلہ انسان کو چاہیے. ہم تھوڑی سی چیز سے ڈر جاتے ہیں، جسم کی تھوڑی سی تکلیف سے ہمارا دل دہل جاتا ہے. یہ ایسا شہید ہے اور حقیقی معنی میں حسینی ہے کہ جس نے اپنی بہن کی شہادت بھی دیکھی، اپنے ٹارچر کے ساتھ خود اپنی شہادت بھی برداشت کی. کسی بم دھماکے میں، ایکسپلوژن میں نہیں شہید ہوا، کسی گولی کے فائرنگ سے شہید نہیں ہوا. یہ شہید، یہ انسان بنتا کیسے ہے؟ ہمیں یہ آسانی سے سمجھ آ سکتا ہے کیونکہ شہید صدر ہم میں سے رہے ہیں. ہمیں ان کی شہادت میرے سن کے لوگوں کو اچھی طرح یاد ہے. 1982 میں پرویز بھائی موجود ہیں اور میرے اور بزرگان جو تھے، اس وقت میں اتنا بزرگ نہیں تھا، مل جل کر آغائے صدر کی دوسری برسی یہاں منائی تھی، جس میں ذیشان حیدر قبلہ مرحوم آ کر مفصل آپ کی شخصیت کے بارے میں گفتگو کیے تھے. آغائے صدر کا ذہن کیسا تھا، آغائے صدر دنیا کو کیسے دیکھتے تھے، یہ ہمارے لیے سبق ہے. 1400 سال پہلے امام حسین کا درس اگر دنیا میں پیادہ کیا گیا ہے جو ہم دیکھ پائے ہیں تو وہ شہید صدر کے شخصیت اور کردار میں ہے. آپ نے کئی کتابیں لکھی، مختلف کتابیں ایسی ہیں کہ جو معاشرے کی، سوسائٹی کے کنڈیشن کی طرف اشارہ بھی کرتی ہیں اور اس کے ان حالات کو اینالائز بھی کرتی ہیں. جس میں سے آپ کی ایک کتاب ہے جو میں بھی ساتھ لایا ہوں، المحنہ کہہ کر. محنہ کا مطلب امتحان، آزمائش. آپ کہتے ہیں کہ ہر آزمائش کی ایجاد انسان خود اپنے آپ سے کرتا ہے، کیونکہ اللہ کسی قوم کو شکر کے نتیجے میں سزا میں نہیں ڈالتا، عذاب میں نہیں ڈالتا. اگر شکر نہیں کرتے ہیں تب پھر مسئلہ امتحان کا آتا ہے، رحمت سلب ہو جاتی ہے، کھنچ جاتی ہے. شہید فرماتے ہیں کہ جو مشکلات سے آج ہم گزر رہے ہیں، اور وہ مشکلات شہید صدر کے دور میں بھی تھے، آج بھی موجود ہیں. کہتے ہیں ہم نے دو بڑی غلطیاں کی ہیں. ایک، ہم نے اللہ سے تفصیلی ارتباط کٹ کر دیا ہے. اللہ سے تفصیلی ارتباط، ہمارا کنیکشن اللہ سے اگر آج کی اصطلاح کہوں ہلو اور ہائے کا ہے. ہم اللہ کو ویسے
نہیں مانتے کہ جس طرح ہمارے ائمہ نے کہا تھا کہ ہم کو ماننا ہے. ہمارا ذہن اپنی طرف زیادہ اور اللہ کی طرف کم ہے. جس کا ذہن اپنی طرف زیادہ ہو جائے، اللہ کی طرف کم ہو جائے، وہ چاہے نماز کے لیے بھی ٹھہر جائے، اللہ کی عبادت نہیں کرے گا. کیونکہ اللہ کا بندہ خالق سے بڑھ کر اپنے آپ کو سمجھنے لگے ذہنی طور پر، تو وہ کیا جھکے گا اللہ کے سامنے؟ بدن جھکتا رہے گا. لیکن جب آزمائش ہوگی وہاں پر ہمیشہ اپنی حفاظت پہلے کرے گا، مکتب کی اور اللہ کے دین کی حفاظت بعد میں کرے گا. نتیجے میں اب ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ 72 کیوں رہ گئے. امام حسین کو ماننے والے 72 نہیں تھے، اپنے اوپر ترجیح دینے والے 72 تھے. ماننے والے 72 نہیں تھے. کوفی لشکر میں کم تھے ماننے والے، کوفے میں کم تھے ماننے والے. یہ بہت بڑا فرق ہے کہ جہاں پر انسان خود کو خدا کے لیے کر دیتا ہے یا خدا کو خود کے لیے. شرک میں اور ایمان میں یہی فرق ہے. حقیقی ایمان انسان اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کرتا ہے، اور شرک میں کوشش کرتا ہے کہ اللہ کو اپنا کر لے. آپ اکثر مشرکین کی عبادت میں دیکھیں گے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، خالق ناراض نہ ہو جائے، بت ناراض نہ ہو جائے والی بات ہوتی ہے. جس کو اپنا کرنا ہوتا ہے اس کی ناراضگی کی فکر کی جا سکتی ہے. جب آپ ادھر جانے والے ہیں وہ ناراض ہونے والا نہیں ہے. اگر آپ ادھر جانے والے ہیں وہ ناراض ہونے والا نہیں ہے. تو آپ ایک ہی چیز دیکھتے ہیں، میں کہیں اس سے دور تو نہیں ہو جا رہا ہوں. اس کی ناراضگی کی آپ کو فکر نہیں ہے کہ خود اس سے وہ کبھی ناراض نہیں ہوگا. رحمان ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، علیم ہے، حکیم ہے، وہ نہیں دور ہوگا. دور ہم ہو جائیں گے. بار بار قربتاً الی اللہ کا احساس ہونا ضروری ہے. جب یہ بات آغا صدر کے سامنے آتی ہے کہ اب منفعت اسلام یہ ہے کہ صدر شہید ہو جائے، کیونکہ صدر نے کبھی اپنے آپ کو اپنا نہیں سمجھا، اللہ کا سمجھا. 2 مرتبہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہوئی. جو اپنے آپ کو اللہ کا سمجھتا ہے اس کے لیے شہادت قبول کرنا اپنی کوئی چیز دے دینے کی بات نہیں ہوتی، امانت کا واپس کرنا ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ تقاضا ہو رہا ہے کا احساس ہو جائے کہ اللہ شہید چاہتا ہے. امام کو معلوم تھا کہ اللہ شہید چاہتا ہے. شہادت پیش کر دی گئی، رضن بقضائک و تسلیما لامرک کہہ کر براضی ہوں. یہ رضایت اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنے لیے کچھ نہیں چاہتے سوائے خدا کے، اور کچھ چاہتے ہی نہیں ہے، کیونکہ حقیقتاً خدا کو ساتھ رکھنے کے بعد کوئی اس کے مقابل میں چیز چاہنے کے قابل نہیں رہتی اگر ہم کو معرفت ہو جائے. یہ درس شہید صدر کی شہادت ہم کو دیتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے خدا کو کہاں پر رکھتے ہیں. اگر اس کو ہم اپنے لیے سب کچھ سمجھیں تو سب کچھ پر کچھ نہیں کا نچھاور کر دیا جانا کوئی چیز ہوتی ہے؟ بندے کی حیثیت ہی کیا، بندے کی حقیقت ہی کیا؟ آج ہے 4 دن کے بعد نہیں رہے گا. سب کو یقین ہے اپنی اپنی موت کا. سوال یہ ہے کہ اس کا اللہ اس سے کیا چاہتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بھول جانا کہ ہماری خلقت اس کے لیے ہوئی ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے خلق ہی نہیں کیا انس و جن کو مگر یہ کہ میری عبادت کریں. وہ احساس ہمارا ٹوٹ گیا. اس کے لیے یہ دنیا کی حالت، یہ دنیا کی چمک دھمک بڑی حد تک سبب بنی ہے کہ انسان کا ذہن اللہ سے دور ہو جائے. اللہ کا انکار نہیں، انکار ہم کوئی بھی نہیں کرتے، مگر آیا ماں باپ کی میں مثال دیتا ہوں، انسان ماں باپ کا انکار نہیں کرتا. کیا فقط ماں باپ کا انکار نہیں کرنا حق والدین ادا کرنے کے برابر ہوتا ہے؟
اسی طریقے سے اللہ کا اقرار کر لینا اللہ کا حق ادا کرنے کے برابر نہیں ہوتا. تو حق ادا کرنا ذمہ داری، عبادت کا مطلب یہ حق ادا کرنا. تو آپ بتلاتے ہیں کہ ہم نے یہ رابطہ اللہ سے توڑ دیا ہے. دوسرے آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری اخلاقی گراوٹ ہوئی ہے. ہم جب منفعت ڈھونڈتے ہیں وہ اپنی منفعت ڈھونڈتے ہیں، کبھی قربانی دینے کی کیفیت ہم میں نہیں ہوتی. یہ خود اپنی ذاتی منفعت کا تلاش کرنا، سیکریفائز کرنے کے مقابل میں آپ کہتے ہیں یہ اخلاقی گراوٹ، یہ دوسرا سبب ہے کہ جو ہماری سوسائٹی کو تباہ کر چکا ہے. جب کسی دوراہے پر ہم ٹھہرتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کو ملتا کیا ہے، ہم کو دینا کیا ہے وہ نہیں سوچتے. جب فکر پلٹ کر دینے کی ہو جاتی ہے، دینے کی نہیں رہتی، دین کمزور ہو جاتا ہے، لٹیروں کا راج ہوتا ہے. کیونکہ سب لوٹ رہے ہیں، کوئی طاقت کے ساتھ لوٹ رہا ہے، کوئی کمزوری سے لوٹ رہا ہے. آخر میں کس کے پاس زیادہ ہوگا؟ کس کے پاس زیادہ ہوگا؟ کہ جو حلال و حرام کو سوچے بغیر لوٹنے کی تیاری کیا ہو، اس کے پاس زیادہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بیچارہ کمزور، اس کی بھی آرزو لوٹنا ہے، مگر ہاتھوں میں وہ توانائی نہیں ہے. سب لٹیرے مل کے جب دوڑیں گے تو اللہ کا کاروان میں کوئی ایک باقی بھی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ ہمارے معاشرے کا حال یہ ہو گیا ہے. پیچھے بھی اس لیے ہے کہ لنگڑا ہے، حوصلہ نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، اس کو شرافت کا نام دے کر پیچھے ہو گیا ہے. موقع ملتا، توانائی رہتی تو سب سے آگے دوڑتا. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم کیونکہ دوڑ نہیں سک رہے ہیں، ہم بن گئے شریف. دل میں تو یہ ہے کہ ہم کو پورا وہ مل جائے جو چور اور بٹے باز کے پاس ہے، جو وہ لوٹ کے کھایا ہے. تو جب ذہن میں چوری اور بٹے بازی بلند نظر آئے، گرچہ ہم کر نہیں پا رہے ہیں، ایسے حالت میں اللہ کے راستے پر کوئی چلنے والا ملے گا؟ نتیجتاً سوسائٹی میں کیونکہ سیکریفائس کا کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے، نتیجے میں آج سوسائٹی میں اچھائی پنپ نہیں رہی ہے. یہ آپ کی انالیسس، دو ہی باتیں آپ نے کہی ہیں سوسائٹی کی: اللہ سے ربط کا توڑ دینا اور اخلاقی گراوٹ. باقی سب اخلاقی گراوٹیں اس گراوٹ کے نتیجے میں آئیں گی. عجیب فکر رکھتے تھے. آپ ایک قصہ نقل کرتے ہیں تاریخ کا. کہتے ہیں کہ جب ہارون رشید حج کے لیے آیا اور اس کے بعد حج کرنے کے بعد مدینہ آنے کے بعد زیارت کے لیے اس نے دیکھا کہ 7ویں امام کا اتنا اثر و رسوخ مدینے میں ہے کہ جس کی حد و انتہا نہیں. یہ رہتا تھا بغداد میں. مزار رسول پر گیا، مزار رسول پر گیا، جا کر کہا کہ میں اگر آپ کے فرزند کو یہاں پر چھوڑ دیتا ہوں، احتمال ہے کہ میرا تختہ الٹ جائے گا. ان کا اثر و رسوخ عوام میں اس حد تک ہے، اس لیے میں ان کو لے جا رہا ہوں، ساتھ میں اریسٹ کروا کر بغداد میں رکھوں گا، نزدیک رہیں گے، کچھ کر نہیں سکیں گے. کہہ کر ان کو لے کر گیا، قید کر دیا. آغا صدر کہتے ہیں ہارون الرشید وہ شخص تھا جو بادلوں کو دیکھ کر کہتا تھا کہ تم کہیں پر بھی جا کر برس جاؤ، اس کا خراج مجھے آئے گا، اس کا ایگریکلچرل ٹیکس وہ تو مجھے ہی آئے گا. اس کا ملک اتنا بڑا تھا کہ اس کو یقین تھا کہ یہ بادل جو سر پر کے گزر کے جا رہے ہیں کہیں بھی آگے جا کر برسیں گے تو اس کی جو دولت ایجاد ہوگی اس کا حصہ مجھے ملنے والا ہے. آپ فقط ایک سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیے یہ ہارون الرشید کی دنیا تھی جو اتنی بڑی، اتنی وسیع تھی، اس کے جانے کا خوف ہو گیا تو خدا کی مخالفت کر کے موسیٰ بن جعفر کو ساتھ لے گیا، قید کر دیا. آپ ہم بتلائیے کہ جو اللہ کی مخالفت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے کرتے ہیں، آیا ہم اگر اس کی جگہ رہتے تو یہ کام کرتے یا نہیں کرتے؟ یہ سوال انہوں نے اپنے درس میں کہا ہے.
بیٹھنے والے سامنے طالب علم تھے، کئی ان میں سے مجتہد ہو چکے تھے. یہ سوال انہوں نے سامنے کیا ہے حوضے میں. شاید ان کی زندگی کا مشہور جو درس تھا یہ آخری دروس میں سے ان کی، یہ آخری ان کے دروس میں سے 20 سال پہلے میں نے ان کی کتاب کو ترجمہ کیا تھا، اس میں کا یہ حصہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ کیا ہم وہ نہیں کرتے جو چھوٹے گناہوں کے لیے یہ کام اللہ کی مخالفت کر دیتے ہیں، چھوٹے چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے؟ اتنے بڑے ملک کی حفاظت اگر ہوتی تو ہم کیا نہیں کرتے؟ ساتھ میں اور ایک کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ سے 1000 مرتبہ سوال کیا ہے کہ اے صدر، تو جو اسلام کرتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اسلام طاقتور ہو جانے سے تیرا بھی کچھ دنیاوی فائدہ ہو جائے گا؟ میں نے یہ 1000 مرتبہ اپنے سے سوال کیا ہے کہ میرے اسلام کرنے کا نتیجہ کہیں میرا فائدہ تو نہیں ہے. یقین اس بات پہ ہے، شہادت دینے پر یقین ان کو بھی ہو گیا کہ یقیناً اب میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. خدا کے سامنے سرخ رو جا رہا ہوں. صدام کے ٹارچر چیمبرز کا آپ لوگ تذکرہ سنے ہوں گے. انسان کو ایک طرف سے ڈال کر دوسری طرف خیمہ نکل جاتا تھا. جو گوشت کی مشین ہے، انسانوں کی گوشت کی مشین جو ہے بنا دی تھی، سامنے کو ڈالنے کے بعد دوسرا کھڑا ہوا ہے تو اس کا حال کیا ہوگا بولیے؟ گرم پلاسٹک ڈال دی جاتی تھی، سوکھ جانے کے بعد کھینچا جاتا تو پوری کھال اکھڑ کر آ جاتی، ادھڑ کر آ جاتی. ڈرل کر دیا جاتا تھا دماغ میں، آنکھوں کو نکالنا کامن تھا. یہ سب چیزیں صدر کو معلوم تھی، مگر صدر کو اللہ اتنا بڑا تھا کہ یہ سب چیزیں مانا نہیں دیتی. شہید صدر کی بزرگی بلندی یہ ہے کہ آپ اس انسان کو کچھ بھی کر دیجئے، اس کو اللہ کی بزرگی سے منہ موڑ نہیں سکتے. یہی کیفیت ہے جو جناب زینب جس کا اظہار کرتی ہیں، جس کی تأسی میں یہ شہادتیں ہوئی ہیں، چاہے وہ آپ کی بہن کی ہو، آمنہ بنت الہدا کی یا خود کی، کہ کربلا کے 2 دن نہیں ہوئے تھے، جناب زینب نے کہا ہم نے اچھائی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں. مار رہے تو اللہ جمیلہ، کیونکہ جانتی تھی کہ حسین شہادت کی کیفیت میں پوری طریقے سے اللہ کے سامنے سرخ رو ہو کر گئے ہیں. ہر شہید جو شہید ہوا وہ اپنے آپ کو فستو اور رب الکعبہ کی آواز کے ساتھ شہید ہوا. یقیناً اللہ کی قسم، اس رب کعبہ کی قسم، ہم کامیاب ہو گئے. تو جب اتنی کامیابی ہوں گی تو کیا زینب 2 دن کے بعد کہے گی کہ ہم اجڑ گئے؟ کہا مار رہے تو اللہ جمیلہ، میں نے تو اچھائی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں. جب ابن زیاد نے یہ کہا کہ دیکھو کیسا تمہیں رسوا کیا گیا، اللہ نے تمہیں رسوا کیا، آپ نے فقط ایک ہی بات کی، اللہ تو رسوا جھوٹوں کو اور گناہکاروں کو کرتا ہے. الحمدللہ نہ ہم جھوٹے ہیں نہ گناہگار. جھگڑا ہی نہیں کیا. کہا کہ تو کہتا ہے اللہ نے ہمیں رسوا کیا، تو پہلے یہ دیکھ لے کہ اللہ رسوا کس کو کرتا ہے. اللہ رسوا کرتا ہے گناہ کرنے والے کو یا جھوٹے کو؟ الحمدللہ ہم یہ دونوں بھی نہیں ہیں. تو رسوائی کس کے سر پڑی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن یہ بھی کہتا ہے فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں ان قریب دیکھ لیں گے کہ وہ کیسی پلٹی پلٹائے جائیں گے. أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. صدام کتنے سال رہ کر حکومت کر لیا؟ کتنے سال؟ 25 سال. یہ زندگی کے جو قرآن کہتا ہے، جب پوچھا جائے گا کتنے دن تم رہ کر آئے دنیا میں، تو کہیں گے یومن و بعض یوم. تو 25 سال تو آدھا دن بھی نہیں بنتے اسلام کے حساب سے. تو آدھے دن کے عیش سے کم کے لیے یہ سب کیا گیا، اور ہمیشہ کی بقا کے لیے کچھ نہیں کیا گیا. سوال یہی ہے کہ ہم کس زمرے کے ہیں، ہم کس کیٹیگری کے ہیں، ہم کس دنیا کے ہیں. اگر سچ بولوں اگر پلڑا ہے صدر کے طرف کم اور صدام کی طرف زیادہ نزدیک ہے ہمارا. ہم کسی کو شہید نہیں کریں گے، مگر ذہن میں جو دنیا صدام کے سامنے تھی آج ہمارے سامنے خدا نخواستہ آ جائے تو ہم کس کو بخشیں گے؟ یہ سوال
شہید صدر نے اپنے یہاں نجف میں کیا تھا، وہی میں دہرا رہا ہوں. کسی کو اپنے آپ کو کوئی پاک نہیں سمجھ سکتا. میں اپنے آپ کو پہلا بتا کر یہ بات کر رہا ہوں. جو شہید صدر کی آواز 30 سال پہلے وہاں پر گونجی تھی، وہی آواز کی بات ہے. ہم میں وہ ایمان کی کیفیت نہیں ہے جو انسان کو بندہ، بندے کو شہید بناتی ہے. جب کہا جاتا ہے کہ من مات علی حب آل محمد فقد ماتا شہیدہ، اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ اللہ کا ہو گیا. اہل بیت کی تعصی کرتے ہوئے، اطاعت کرتے ہوئے وہ اس طریقے سے اللہ کا ہو گیا کہ اس کی موت اللہ کی گواہی ہے، چاہے وہ بستر پر کیوں نہ آ جائے. جو اللہ کی گواہی دے کر مر جاتا ہے اس کو کہتے ہیں شہید، چاہے وہ بستر پہ کیوں نہ مرے، مگر اللہ کی گواہی دینا یہ سب سے بڑا مرحلہ ہے. شہید صدر کی زندگی یہ بتلاتی ہے، شہید صدر کی موت، شہادت بھی یہی بتلاتی ہے. صدام کو جب سولی پر چڑھایا جا رہا تھا، جنہوں نے فلم دیکھی ہے، ایک فرد اٹھ کر کہنے لگا کہ یہ تو مر رہا ہے شہید صدر کو شہید کرنے کے نتیجے میں. مگر بار شہید کیا یقین، اور کم سنی سے، جیسا کہ میرے پہلے مقررین بزرگان نے کہا ہے کہ کم سنی سے شہید صدر ویسے ہی تھے. آپ کی روش ہی کچھ ایسی تھی کہ کوشش کرتے تھے کہ اپنی منفعت بعد میں، اسلام کی منفعت پہلے. اپنی منفعت کو کبھی بھی 49 سال، 48 سال کا سن، عیسوی اگر دیکھیں تو 48 سال کوئی سن نہیں ہوتا. بہت ساری دنیا باقی رہ سکتی ہے لوگوں کے لیے. شہید کو کوئی فکر نہیں تھی. اپنے ایک درس میں پھر کہتے ہیں، نہ میرا باپ میرے سن تک پہنچا، نہ میرا بڑا بھائی. دنیا کا تصور ہی کچھ ایسا الگ تھا کہ جو یہ سب چیزوں کو کنار اور اللہ کو سب سے آگے. اسلام کہتے ہی اسے ہیں، اسلام کہتے ہی اسے ہیں. اگر ہم یہ تصور اسلام کا رکھیں گے تو ہمارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. ورنہ ہر شخص چاہے گا مجھے میری منفعت دو، اسلام آ جائے گا بعد میں. جب یہ دوڑ چلے گی تو اسلام کا فائدہ نہیں ہوگا. فرد کا جو دنیاوی فائدہ ہونا ہے وہ ہو جائے گا. آج ہمارا معاشرہ اس دور سے گزر رہا ہے. آج اگر ہم شہید صدر کو یاد کر رہے ہیں تو یہ سوچ کر یاد کریں کہ وہ شہید ہے کہ جس نے اپنے آپ کو آگے کر دیا، سب مصیبتیں جھیل لی تاکہ کل یہ امت بہتر راہ پر چلے. آج ہم میں اگر یہ اتفاق جس حد تک بھی ممکن ہو سکے آ جائے تو ہم بھی اسی راہ کے چلنے والے بن جائیں گے، اور اللہ چاہے گا تو ہم کو بھی شہادت نصیب ہوگی انشاءاللہ. وگرنہ اگر ہم یہ نہیں چاہیں گے تو ہماری عمر بڑی دراز ہو جائے گی اگر پھر اللہ چاہے. مگر درازی عمر کو خیر سمجھنا، کچبے کی عمر بھی 300 سال کی ہوتی ہے. شیر بہت جی لیتا ہے تو 40 سال، بہت جی لیتا ہے. اسلام کچبے کی زندگی نہیں دیتا، شیر کی زندگی دیتا ہے. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار جب ہم کہتے ہیں تو علی سے ہم سیکھتے کیا ہیں؟ کچبے کی زندگی. امام حسین سے ہم سیکھتے کیا ہیں؟ کچبے کی زندگی. ہمارا کوئی امام 70 سال کا نہیں ہوا. گیارہ امام میں کوئی امام 70 سال کا نہیں ہوا، اور اکثریت 60 بھی کا سن بھی پار نہیں کیے. زندگی کی کوالٹی امپورٹنٹ ہوتی ہے، کوانٹٹی امپورٹنٹ نہیں ہوتی. اگر ہم فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ کی زندگی دیکھتے ہیں، چھوٹی زندگی ہے، چھوٹی زندگی ہے. کارنامے کیا ہیں، اثرات کیا ہیں، کیفیات کیا ہیں.
تو وہ زندگی گزارنے والے جو اللہ کی ہر لحظہ توجہ کو زندگی کا سب سے بڑا کام سمجھتے ہیں. حی علی خیر العمل کا مطلب یہ ہوتا ہے آؤ سب سے بہترین عمل کے لیے، یعنی اللہ کی یاد سب سے بہترین عمل ہے. ذکر اللہ اکبر، قرآن کی اور ایک آیت، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے، سب سے بڑی یاد. ہم نے اہل بیت سے فقط یہی سیکھا. اگر ہم اس پر چل پڑتے ہیں اور شہید کی زندگی اس کی طرف اشارہ کرتی ہے تو آج اگر ہم انہیں یاد کر رہے ہیں ان کا ہم پر احسان ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں 1400 سال پہلے حالات ایسے تھے ویسی شہادت امام حسین دے سکے. آج کے زمانے میں اس قسم کے حالات ہی نہیں ہے، ویسی شہادت ہو ہی نہیں سکتی. شہید کہہ رہا ہے کہ نہیں ویسی شہادت ہو سکتی ہے. امام کا غلام اللہ میں اگر ڈوب جائے تو اللہ اس کی وہ دعا پوری کرتا ہے، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. اصحاب حسین کے لیے ہم پڑھتے ہیں زیارت میں، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، اے کاش کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا اور وہ بڑی کامیابی حاصل کرتا. شہید صدر نے وہ بڑی کامیابی فافوز فوزا عظیما حاصل کی اور ہمارے لیے ایک مشعل راہ بن کر، ہمارے دور کے لیے ایک حجت بن کر اللہ کی طرف سے چلے گئے. اب ہمارا اختیار ہے کہ ہم کون سا راستہ چوز کریں. اما شاکرا و اما کفورا، یا ہم اس راہ کو سمجھ کر اس کی قدردانی کرتے ہوئے قبول کر لیں، یا خدا نہ خواستہ اس کو ایسا راستہ کہ جو شاید عقل مند لوگ نہیں چلتے وہ راستہ اختیار کر لیں کہ جو دنیاوی حیثیت سے عقل مند کہلائے جاتے ہیں وہ چلا کرتے ہیں، جس کی لوٹ اتنی بڑھ چکی ہے کہ آج ہمارے اس بڑے ملک میں ہنگر اسٹرائک کرنی پڑ رہی ہے کہ لٹیروں سے بچانا ہے اس ملک کو. میں اپنی گفتگو کو مولا کی اس حدیث پر تمام کروں گا کہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر عدل کا راستہ تمہارے لیے تنگ ہے تو یاد رکھ لو ظلم کا راستہ اور بھی، بے عدالتی کا راستہ اور بھی تنگ ہو جائے گا. قانون کا راستہ اگر تنگ نظر آ رہا ہے تو بے قانونی میں کیا ہوتا ہے؟ کروڑوں لوگوں کی بھوک پر عیش کرنے والے عیش کر رہے ہیں اور ٹیلی ویژن میں ان کو عزت دار بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. اس سے بڑھ کر برائی کیا ہو سکتی ہے کہ چور کو عزت مل جائے، فاسق اور فاجر کو، ناچنے والوں کو ایسی عزت مل رہی ہے کہ جو شریفوں کو نہیں ملتی. یہ دور سے ہم آپ گزر رہے ہیں. یا تو ہم اس چمک کا شکار ہو جائیں گے یا اس چمک سے اپنے آپ کو بچا کر اس حق کے راستے پر اللہ کی نور میں چمک دیکھیں گے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. خدا اپنے نور کی طرف ہم سب کو ہدایت دے اور یہ چراغ جو صحیح صدر نے جلایا ہے ہمارے لیے، خدا اس کے نور سے ہم کو فیضیاب کرے اور شہید کے درجات کو عالی سے عالی تر فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.